بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دا اسینشل سیریز کے انگلش کے گریڈ 5 بک کا یونٹ 1 گریٹ ایگزامپل ٹو فالو پڑھیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ گریٹ ایگزامپل ٹو فالو مطلب ایک عظیم مثال جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، یعنی ایک ایسا مثال جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے یا اس کو ہماری زندگی میں لانا چاہیے. تو یہ ایک لیسن ہے. لیسن سے پہلے کچھ ڈسکشن ہے جس کو پری ریڈنگ ڈسکشن بھی بولتے ہیں. تو پڑھتے ہیں. اسٹاپ اینڈ تھنک، یعنی رکیں اور پہلے سوچیں. Bullying is the use of force to abuse, dominate or tease others who are smaller or weaker. بلی جو ہے یعنی بلنگ کرنا یا کسی کو چڑھانا، تو وہ نام ہے کسی کو تنگ کرنے کا یا غنڈہ گردی کرنے کا ان کے اوپر جو سمالر یعنی چھوٹے ہیں آپ سے، اور ویکر یعنی جو آپ سے کمزور ہیں. تو اس کو ہم بولتے ہیں بلی کرنا، یعنی کسی کو چڑھانا، تنگ کرنا، یا اس کے اوپر اپنی ڈومیننسی شو کرنا کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. وائی ڈو یو تھنک بلی از اے ہیبٹ؟ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ بلی جو ہے وہ یا کسی کو چڑھانا وہ ایک عادت ہے؟ تو یہ جو لیسن ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر ہی ہے کہ کسی کو چڑھانا ہے وہ اس کی لائف پہ کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے، یا اس کے کون سے نقصانات ہیں، یا یہ چیز ہمیں کرنی بھی چاہیے یا نہیں بھی کرنی چاہیے. تو پڑھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. سلما واز وریڈ. سلما تھی فکر مند. اٹ واز تھرڈ ڈے ہر برادر. یہ تھا تیسرا دن اس کے بھائی کا، سعد جس کا نام تھا سعد. ریفیوزڈ ٹو گو ٹو اسکول. انکار کر رہا تھا یا انکار کرتا تھا اسکول جانے سے. یعنی یہ تیسرا دن تھا کہ اس کا جو بھائی ہے سعد وہ اسکول جانے سے انکار کرتا تھا. ایوری مارننگ، ہر صبح ہی کمپلینڈ آف اے اسٹمک ایک. ہر صبح وہ شکایت کرتا تھا پیٹ کے درد کی. ڈیورنگ دا ڈے ہی ریمینڈ ویری کوائٹ. اس دن کے دوران وہ پایا گیا بہت ہی خاموش. لائک دا چیئرفل یعنی خوشگوار رہنے والا. نوائزی بوائے ہی یوز ٹو بی، یا شور مچانے والا لڑکا وہ ہوا کرتا تھا. شی پرومسڈ ہر سیلف دیٹ ٹوڈے شی وڈ فائنڈ آؤٹ واٹ دا میٹر واز. تو اس کی جو بہن ہے سلما، تو اس نے خود سے اب وعدہ لے لیا کہ ٹوڈے شی وڈ فائنڈ آؤٹ واٹ دا میٹر واز، کہ وہ ڈھونڈ کے ہی رہے گی یا معلوم کر کے ہی رہے گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے. تو ایک یہ پیراگراف ہے، اس کی میں ایکسپلینیشن کر کے جاتا ہوں پھر ہم آگے پڑھتے ہیں. سلما ایک لڑکی تھی جو کہ بہت فکر مند تھی. وہ اس لیے کہ یہ تیسرا دن تھا اس کے بھائی کا، ساتھ کا، کہ وہ کنٹینیوسلی اسکول جانے سے انکار کر رہا تھا اور وہ کہ پیٹ کے درد کا موسٹلی بہانہ کر رہا تھا. پہلے وہ خوشگوار بھی تھا، وہ رہتا تھا، لیکن اب وہ خاموش ان کے پایا گیا. تو اس نے سوچا، نہیں اس کی بہن نے، اس نے اپنے آپ سے وعدہ لے لیا کہ آج تو میں معلوم کر کے ہی رہوں گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے. سعد، یو ہیو ٹو ٹیل می واٹ از ٹربلنگ یو. سعد، تمہیں مجھے بتانا پڑے گا کہ کون سی چیز تمہیں خوفزدہ کر رہی ہے. یو کین ناٹ کیپ آن اوائڈنگ اسکول. تم نہیں کر سکتے گریز اسکول سے. یو ول ہیو یور ایگزام سون. تمہارے امتحانات قریب ہیں. ٹیئرس کیم ٹو سعد's eyes. آنسو آ گئے سعد کی آنکھوں میں. He loved his sister but felt embarrassed to tell her his problem. وہ پیار کرتا تھا اپنی بہن سے، لیکن محسوس کرتا تھا شرمندگی اسے بتاتے ہوئے اپنا مسئلہ. Come on Saad, your problem will not go away just like that. Please tell me what is wrong. اب وہ کہتی ہے اسے کہ تم مجھے بتاؤ تبھی تمہارا مسئلہ جائے گا، ورنہ ایسے your problem will not go away، کہ ایسے تمہارا مسئلہ نہیں جائے گا. پلیز ٹیل می واٹ از رانگ. مہربانی کر کے بتاؤ مجھے کہ کیا غلط ہے. پھر وہ بتاتا ہے I have been suspended from school by the headmaster. میں نکالا جا چکا ہوں اسکول سے ہیڈ ماسٹر کے ذریعے.
اب سسپینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب کسی کو ہمیشہ کے لیے نکالنا نہیں، عارضی طور پہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹیمپرری پیریڈ کے لیے اس کو نکالا گیا تھا. سسپینڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے. He sent a letter for Abba but I hid it. انہوں نے بھیجا تھا ایک خط بابا کے لیے پر میں نے اسے چھپا دیا. تو اس کی میں ایکسپلینیشن کرتا ہوں. جب اس نے پوچھا کہ کون سی چیز تمہیں خوف زدہ کر رہی ہے سلما نے، تو تم مجھے بتاؤ، یہ تم اسکول جانے سے اسے گریز نہیں کر سکتے، تمہارے امتحانات بھی قریب ہیں. تو اس کو پھر اپنا دکھ محسوس ہوا اور یہ پوچھتے ہی ساتھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ چاہتا بھی تھا بتانا اسے، اپنی بہن سے پیار بھی کرتا تھا، لیکن اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں آخر کیسے بتاؤں کہ مجھے اسکول سے نکالا گیا ہے. پھر اس نے اس کو تھوڑا دلاسا دیا کہ تمہارا مسئلہ ایسے نہیں جائے گا، مہربانی کر کے بتاؤ اور کیا غلط ہے تمہارے ساتھ. پھر جا کے اس نے بتایا کہ میں اسکول سے نکالا جا چکا ہوں ہیڈ ماسٹر کے ذریعے سے. انہوں نے ایک خط بھی بھیجا تھا ابا کے لیے لیکن میں نے اسے چھپا دیا. آگے پڑھتے ہیں. بٹ وائی سعد یو ہیو نیور بین انوالوڈ ان فائٹس بفور. پر کیوں سعد تم کبھی بھی نہیں تھے شامل جھگڑوں میں اس سے پہلے، سیڈ سائما نے کہا. اب وہ اس کو تعجب ہونے لگا کہ آخر کس بات پہ نکالا گیا ہے، تم تو پہلے کبھی انوالو بھی نہیں تھے جھگڑوں میں. There is a gang of 4 boys in my school who always make fun of me and tease me. 4 لڑکوں کا گروہ ہے میرے اسکول میں جو ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں میرا اور چھیڑتے ہیں مجھے. Sometimes کبھی کبھار they drains me with water. وہ مجھے بھگوتے ہیں پانی سے. They call me silly names. وہ مجھے بلاتے ہیں عجیب ناموں سے. I just got so angry. میں غصہ ہو گیا تھا. That I gathered stones and threw at them. میں نے پھینکے ان کے اوپر پتھر. I gathered stones. میں نے اکٹھے کیے پتھر and threw at them اور پھینکے ان کے اوپر. One stone nearly hit a boy's eye. ایک پتھر لگا ایک لڑکے کی آنکھ کے قریب. I was taken to the school office and was suspended. میں اٹھایا گیا اسکول کے آفس کی طرف اور نکالا گیا. I feel so sorry now but I have to wait 2 more days before I can go back to school. میں معذرت خواہ ہوں یا میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ، پر مجھے ابھی 2 دن اور انتظار کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں واپس اسکول جاؤں. I am glad to hear that you are sorry for what you did. میں خوش ہوں یہ سن کے کہ تم معذرت خواہ ہو یا تم معافی مانگ رہے ہو اس چیز کی جو تم نے کیا. Let me tell you something. ایک بات بتاتی ہوں تمہیں یا ایک چیز بتاتی ہوں تمہیں. You should always be patient. تمہیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے. And share any problem. اور بتانا چاہیے ہر مسئلہ big اور small، بڑا چاہے چھوٹا، with your family اپنے گھر والوں سے. said سائما نے کہا ایسا. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بتاتا ہے لڑکا کہ میرے اسکول میں 4 لڑکے ہیں جو مجھے ہمیشہ تنگ کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں، مجھے عجیب ناموں سے بلاتے ہیں. تو آخر میں غصہ ہو گیا تھا تو میں نے پتھر اکٹھے کیے اور میں نے اس کے اوپر پھینکے. تو ایک پتھر جو تھا وہ ایک لڑکے کی آنکھ کے قریب لگا. تو پھر اس کو اسکول کے آفس میں اٹھایا گیا. پھر وہاں سے ان کو سسپینڈ کیا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہوں لیکن مجھے ابھی 2 دن اور انتظار کرنا ہے کہ اس سے پہلے میں اسکول واپس جاؤں، کیونکہ وہ سسپینڈ تھا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے. پھر واپس اب اس کو اپنے اسکول کے لیے جانا بھی تھا تو باقی 2 دن بچے تھے، پھر وہ اسکول جا سکتا تھا اپنے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اور بھی ہوں. تو یہ بات ساری سن کے جب اس نے کہا نا میں شرمندہ ہوں میرے کیے پہ، تو اس کی جو بہن ہے سلما، تو اس نے کہا مجھے یہ سن کے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو تم نے کیا تم اس پہ شرمندہ ہو. آ جاؤ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ تمہیں ہمیشہ صبر رکھنا چاہیے اور ہر جو اپنا پرابلم ہے، اپنا مسئلہ ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، انہیں شیئر کرنا چاہیے اپنے فیملی سے.
Whenever you are in difficulty or in pain, always think of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how he suffered so much pain. یعنی وہ بتاتی ہے اس کی کہ جب کبھی بھی ہو تم کسی مشکل میں یا کسی تکلیف میں کسی پین میں ہو، آلویز تھنک آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ آپ سوچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے برداشت کیا سو مچ پین، یعنی بہت زیادہ تکلیف، اینڈ اسٹل ریمینڈ پیشنٹ، اور پھر بھی رکھا صبر. There are so many examples of his patience that it is difficult to know where to start. بہت ساری مثالیں ہیں ان کے صبر کی کہ جاننا ہی مشکل ہے کہ کہاں سے شروعات کریں. When he صلی اللہ علیہ وسلم started preaching the teachings of Allah، جب انہوں نے شروع کی اللہ کی تعلیمات کی تبلیغ، یا انہوں نے جب شروع کی تبلیغ اللہ کی تعلیمات کی، and people began to embrace Islam، اور جب لوگوں نے شروع کیا اسلام قبول کرنا، the Quraysh felt threatened and began to persecute the Muslims، یعنی جو قریش کے لوگ ہیں پھر ان کو دھمکانے لگے، اور پھر جو مسلمان تھے ان کو پھر انہوں نے ستانا شروع کیا. They ridiculed and jeered at حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آوازیں دی ان کے اوپر اور مذاقیں اڑائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. And threw stones and filth at him، اور پھینکے پتھر اور کچرا ان کے اوپر. They left thorns and brambles in his way، اور بچھایا ان کے راستوں میں کانٹے اور جھاڑیاں. They threw the remains of a dead camel، اور انہوں نے پھینکا مرے ہوئے اونٹ کا کچرا، یا جو ان کا جو خراب گوشت ہوتا ہے بچا ہوا، جیسے چنتڑے ہو گئے یا اور جو اجڑی ہو گئی وہ. When he was praying، جب وہ عبادت کر رہے تھے. He remained calm and steadfast، پھر بھی رہے خاموش اور اپنے مقصد پہ قائم، اپنے مقصد پہ پختہ. یعنی اب مقصد کیا تھا ان کا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو مسلمان کرنا. تو یہ جو سب ساری چیزیں انہوں نے کی، تو بدلے میں جو کافر تھے وہ بہت ستانے لگے ان کو، یعنی جو مسلمان ہوئے تھے ان کو دھمکیاں بھی دی، ان کو ستایا بھی بہت سارا ان کو، اور ان کے اوپر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، جیسے ان کے اوپر پتھر پھینکے، کچرا پھینکا، مرے ہوئے اونٹ کا کچرا پھینکا، اور ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور جھاڑیاں بچھاتے تھے. جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے اوپر کچرا پھینکتے تھے یا ان کے کپڑے صاف ہوتے تھے. جیسے ہم سب نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی. تو یعنی اس طرح کی بہت تکلیفیں ان کے اوپر دیتے تھے، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے صبر رکھا اور اسٹریٹ فاسٹ میں اپنے مقصد پہ پختہ رہے، ہو قائم رہے. By Allah، even if they place the sun on my right hand، اللہ کی قسم اگر وہ رکھ دے میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج، and the moon on my left، اور چاند کو میرے دائیں ہاتھ پہ، یعنی الٹے ہاتھ پہ، to force me to renounce my mission، اور مجھے زور بھریں کہ ہٹ جاؤ اپنے مقصد سے. I would not stop until Allah fulfills my mission، ہی صلی اللہ علیہ وسلم said، یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کی کہ اگر وہ یعنی میرے سیدھے ہاتھ پہ اگر سورج رکھ دیں، سن رکھ دیں، اور میرے الٹے ہاتھ پہ مون رکھ دیں، چاند رکھ دیں جیسے، اور مجھے کہیں کہ اپنے مقصد سے تم ہٹ جاؤ، I would not stop، میں نہیں رکوں گا، until، جب تک اللہ fulfills my mission، کہ اللہ میرے مقصد کو مکمل نہ کر دے. جیسے میں بتا کے آؤں گی ان کا مقصد کیا تھا، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دینا، ان کو مسلمان بنانا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کافر جو چاہتے ہیں میں اپنے مقصد سے ہٹ جاؤں، اگر وہ مجھے مقصد سے ہٹانے کے لیے میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں، الٹے ہاتھ پہ مون بھی رکھ دیں، یعنی چاند بھی رکھ دیں، اور مجھے کہیں کہ ہٹ جاؤ مہربانی کر کے اپنے مقصد سے، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک
یعنی میں پھر بھی ان کی بات نہیں مانوں گا، میں رکوں گا نہیں جب تک اللہ میرے اس مقصد کو قائم نہ کر دے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جیسے ساری دنیا میں ان کی جو محنت ہے، ان کا جو صبر ہے، وہ یعنی سفل گیا یا کامیاب گیا، کہ آج جو ہے یعنی جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان میں بھی مسلمان کہیں نہ کہیں رہتے ہیں۔ یعنی پہلے چند انگلیوں پہ گننے جاتے صرف مسلمان تھے جب ان کو یہ ساری تکلیفیں دیتے تھے، لیکن ان کے صبر، ان کا مقصد وہ اتنا کامیاب ہوا ہے کہ آج کل جو نان مسلم کنٹریز ہیں یا ہر طرف جہاں دیکھیں وہاں پہ ہمیں مسلمان ضرور ملیں گے۔ تو یہ ان کی محنت ہے، ان کا پختہ یقین ہے اور پختگی ہے کہ وہ اسٹیٹ فاسٹ رہے، یعنی اپنے مقصد پہ قائم رہے۔ اور سب سے مین چیز یہ کہ انہوں نے صبر رکھا۔ صبر انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد پہ قائم رہ سکے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The cruel Makkans forced Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to turn his attention to Taif۔ جو کافر تھے مکے کے، یعنی جو برے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زور بھرا کہ آپ اپنی جو توجہ ہے وہ طائف والوں کے پاس لے جائیں، طائف کے اوپر لے جائیں اپنی توجہ۔ آپ طائف کیا ہے پڑھتے ہیں آگے۔ A town 60 miles from مکہ، ایک ٹاؤن ہے یعنی ایک چھوٹا سا علاقہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ مکے سے 60 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ He invited the people to Islam but they rejected him۔ انہوں نے دعوت دی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان لوگوں کو اسلام کی، but they rejected him، پر انہوں نے ان کو انکار کر دیا۔ The people of the town threw stones at him۔ لوگوں نے، اس ٹاؤن کے لوگوں نے پھینکے پتھر ان کے اوپر۔ Hitting his face، مارے ان کے فیس مبارک پہ یا ان کے چہرے مبارک پہ۔ اینڈ باڈی، اور پورے جسم پہ۔ انٹل ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز کورڈ ان بلڈ، تب تک جب تک ان کی پوری باڈی جو ہے وہ کور ہو گئی، یعنی بھر گئی پوری بلڈ میں۔ یعنی وہ اتنے زیادہ خطرناک لوگ تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسٹون تو پھینکے انہوں نے، پتھر تو پھینکے، لیکن تب تک ان کو اوپر پتھر پھینکے جب تک ان کا پورا فیس، ان کی پوری باڈی جو ہے خون میں نہیں بھر گئی۔ A man at the edge of the city looked after him that night۔ ایک آدمی شہر کے کنارے خیال رکھا اس رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی پھر ایک آدمی تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا اسی شہر کے کنارے پہ۔ اب کنارہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے شہر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم سمندر کا کنارہ بھی بول رہے ہیں، کنارے پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہی سمندر شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ شہر کے کنارے پہ لے گیا، یعنی شہر سے دور لیکن وہ ایک شہر کا ہی حصہ تھا، تو وہاں پہ لے کے گئے اس ٹاؤن سے۔ تو پھر وہاں پہ پوری رات ان کا لک آفٹر کیا، یعنی خیال رکھا ان کا۔ اینڈ ڈیورنگ دس ٹائم، اور اس ٹائم کے دوران اللہ سینٹ ڈاؤن این اینجل، اللہ نے بھیجا ایک فرشتہ، ایک ملائک بھیجا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم could easily have told the angel to take revenge on the people of Taif but he did not do so۔ اب بات کر رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام سے اس فرشتے کو کہہ سکتے تھے کہ ریونج لو یا بدلا لو ان لوگوں سے، طائف کے لوگوں سے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو سو، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہ جو لڑکی ہے سائمہ، وہ بتا رہی ہے اپنے بھائی صاحب کو کہ انہوں نے اتنی حد تک ان کو زیادہ تکلیفیں پہنچائی، پتھر بھی پھینکے، کچرا بھی پھینکا، ان کی پوری باڈی بلڈ میں کور ہو گئی، تب تک بھی پتھر پھینکے، لیکن وہ لے بھی سکتے تھے بدلہ اینجل کے، جو ایک کہنے پہ، اینجل کو کہنے پہ وہ ان کو تباہ برباد کر سکتے تھے، یعنی ان کو ختم کر سکتے تھے برا لوگوں کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہی ڈڈ ناٹ ڈو سو، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو ایک اس کو مثال دے رہی ہے کہ تمہیں بھی جس لڑکوں نے ستایا تو تم بھی اس پہ صبر کیا کرو، یعنی ان کے اوپر تو اتنا زیادہ تشدد ہوا پھر بھی انہوں نے ان کو معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ریممبر سعد، یاد رکھو سعد، our grandmother used to tell us
ہماری دادی ماں ہمیں بتاتی تھی that he always forgave his enemies. انہوں نے ہمیشہ معاف کیا اپنے دشمنوں کو. No matter how harsh they had been with him. چاہے وہ کتنا ہی بس سلوک چلے ہوں یا خراب چلے ہوں ان کے ساتھ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دادی ماں بھی ہمیں بتاتی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، چاہے وہ دشمن ان کے اوپر کتنا ہی زیادہ تشدد کرتے تھے یا کتنا ہی بدسلوک چلتے تھے یا ہر ٹریٹمنٹ یعنی کوئی زیادہ ہی خراب چلے، لیکن وہ پھر بھی ان کو معاف کرتے تھے. یہ چیز یاد رکھو ساتھ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز the ultimate embodiment of mercy and forgiveness. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال تھے، یعنی مجسمہ تھے رحمت کا اور معافی کا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کوئی کسی آدمی کے اندر اتنی زیادہ رحم دلی ہو، اتنی زیادہ معافی کے قابل ہو، پھر ہم ان کو کہہ دیں کہ اگر کوئی معافی کا کوئی چہرہ ہوتا ہے، رحم دلی کا چہرہ ہوتا تو وہ اس آدمی جیسا دکھتا. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ان کے اوپر رحم دلی اور فورگیونیس اتنی بھری ہوئی تھی کہ اگر ان کو رحم دلی اور فورگیونیس کا مجسمہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. He was ultimate وہ مجسمہ تھے آف مرسی، رحمت اور forgiveness معافی کے. There are many examples of religious tolerance. بہت ساری مثالیں ان کی مذہبی رواداری کے that can be found in the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. He always believed that love and forgiveness could fight hatred and violence. وہ ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جو پیار ہے اور معافی ہے وہ ختم کرتی ہے نفرت اور وائلنس کو. اب یہ سیدھا سا ایگزامپل ہے کہ اگر ہم کسی نفرت کے بدلے کسی کو نفرت کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ زیادہ بات بڑھے گی، یعنی بگڑے گی، ختم نہیں ہوگی وہ بات، اسے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا زندگی کا. تو یہ کہہ رہا ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ساری چیزیں پیار اور معافی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں، چاہے وہ نفرت ہو چاہے وہ جھگڑا ہو. جھگڑے کی وجہ کوئی جھگڑا کرے گا، اس سے کوئی حل تو نہیں ہوگا، الٹا بات اور بگڑے گی. اس طرح سے ہو گیا نہیں، جھگڑے کی بجائے معافی اور نفرت کی بجائے پیار دکھاؤ کسی کو تبھی بات بگڑے گی نہیں. یعنی جو لو ہو پیار ہے اور معافی ہے وہ ختم کرتی ہے نفرت اور جھگڑے کو. ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور چینج ہز ویز. انہوں نے کبھی بھی نہیں بدلے اپنے طریقے. نیور بیکم اینگری، کبھی بھی نہیں ہوئے غصہ. اینڈ نیور کبھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ پیشنٹ ڈسپائٹ سیورل ہارڈشپس. انہوں نے رکھا ہمیشہ صبر، چاہے کتنی بھی زیادہ یعنی کوئی بری چیز نہیں ہوئی ہو. سعد we only have to see the shining example set by محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں صرف دیکھنا چاہیے ان کا چمکتا ہوا مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. باعث آنیسٹی، ان کی ایمانداری سے، پیشن صبر سے، کائنڈنیس رحم دلی سے، ان کمپیشن یعنی معافی سے. سعد we only have to see the shining examples set by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم by his honesty, patience, kindness and compassion. اب وہ سعد کو بتا رہی ہے کہ ہمیں صرف ان کا جو چمکتا ہوا ایگزامپل ہے اس کو دیکھنا چاہیے جو کہ انہوں نے بنایا تھا اپنی ایمانداری سے، صبر سے، ہمدردی سے اور رحم دلی سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے یہ چیزیں کی تھی ہمارے لیے مثال چھوڑنے کے لیے کہ چاہے آپ کے لیے کتنی بھی زیادہ تکلیف والی بات ہو تو اس پہ آپ صبر کریں. تو انہوں نے یہ چیز ایمانداری سے کی تھی، صبر سے، کائنڈنیس رحم دلی اور ہمدردی سے کی تھی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم taught us about moral behavior, personal cleanliness, fasting, charity, good deeds, rights of both children and parents, and even neighbors. انہوں نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں اباؤٹ مورل بیہیویئر یعنی حسن اخلاق یا اچھا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ. پرسنل کلیننس یعنی خود کی صفائی، اندر کی صفائی کیسے مراد ہے کہ یعنی خود میں جو بری باتیں ہیں ان کو ختم کر کے
نفرت ختم کر کے، کسی کے لیے بغض یا منافقت ختم کر کے، خود کے اندر کی صفائی کر کے، جو سچائی ہے، اچھی عادتیں ہیں، ان کو آپ اپنے اندر میں رکھیں. فاسٹنگ یعنی روزہ، چیریٹی، زکوٰۃ، گڈ ڈیڈس یعنی اچھی جو عادتیں ہیں یا اچھے جو اعمال ہیں ان کو، رائٹس آف بہت حقوق، بہت چلڈرن اینڈ پیرنٹس یعنی بچوں کے بھی حقوق ہو، ان کے والدین کے بھی، اینڈ ایون نائبرس اور حتیٰ کہ جو پڑوس کی ہیں ان کے بھی حقوق. تو آلموسٹ لاسٹ میں ہم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی کہ مورل بیہیویئر، اچھا برتاؤ رکھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حقوق آپ چلڈرن اور پیرنٹس کے یعنی بچے اور والدین دونوں کے، نائبرس کے بھی رکھیں. He emphasized kindness and hospitality. انہوں نے ترجیح دی رحم دلی اور مہمان نوازی کو، اسپیشلی ٹورڈز the weak and the poor، خاص کر کے جو کمزور ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو. As good Muslims we must learn from his exemplary life. ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان کی مثالی زندگی ہے جو ہم سے سیکھنا چاہیے. And try to be like him، اور ہمیں ان جیسا بننا چاہیے. Even non-Muslim acknowledge his greatness and in یعنی جو نان مسلم ہے حتیٰ کہ وہ بھی ان کی جو اچھائی ہے، گریٹنیس یعنی عظیمنیس بھی بولتے ہیں ہم، ان کی عظمت کو. ہاں، گریٹنیس یعنی عظمت کو یا ان کی اچھائی کو حتیٰ کہ نان مسلمس بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وسلم جب پہلے کافر لوگ بھی ان کو اتنا زیادہ تکلیف دیتے تھے، ان کے ایک مثال قائم کرنے سے یا ان کی محنت سے، صبر سے، برداشت سے، پختگی سے، تو اب جو نان مسلمس ہیں وہ بھی ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عظمت کو وہ مانتے ہیں. اینڈ ان 1935 the United States Supreme Court recognized حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is one of the greatest lawgivers in the world. یعنی اب کیا ہوا تھا، جو 1935 میں یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی امریکہ کی جو ایک سپریم کورٹ ہے، انہوں نے ریکوگنائز کیا تھا، یعنی انہوں نے یہ چیز مانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک گریٹ، جو عظیم یعنی سب عظیموں سے بھی عظیم ایک لا گیورس ہیں، یعنی جو اپنے قانون دینے والے ہیں دنیا میں، کہ یعنی کس سے ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کو بولتے. I am so ashamed of my behavior. اب وہ لڑکا جو سعد ہے وہ ساری باتیں سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی، ان کے ایگزامپل کے بارے میں، وہ اب ان کو خود کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں بہت غلط تھا. تو یہ کہہ رہا ہے I am so ashamed of my behavior، میں بہت شرمندہ ہوں میرے رویے پہ. said سعد نے کہا. سائمہ آپا I will give the school letter to بابا. سائمہ باجی یا بڑی بہن کو آپا بھی بولتے ہیں. تو سائمہ میں دوں گا لیٹر بابا کو and apologize to the boy I hit، اور معافی مانگوں گا اس لڑکے سے جسے میں نے مارا تھا پتھر. تو یہ تھا ہمارا لیسن یونٹ 1، گریٹ ایگزامپل ٹو فالو. تو اب یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ کون سے مثال کی بات ہو رہی تھی، جسے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی بات پہ، ہم اسے مثال پہ فالو کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. وہ یہی مثال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کے ساتھ برا چلتے تھے پھر بھی انہوں نے اچھا سلوک کیا. تو ہمیں بھی چاہیے ان کی، جو انہوں نے اتنی زیادہ محنتیں کی ہیں اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو ہم اس اسلام کی بھی حفاظت کریں. ہمارا جتنا حق بنتا ہے ہم اپنا حق نبھائیں، اور یعنی جہاں پہ ہمارے سینسز کام نہیں کرتے، جذبات میں فیصلے ہم کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایٹ لیسٹ ہمیں 2 منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. تو ہم کافی مشکلات سے ہم بچ بھی سکتے ہیں، شاید ہمارا جو جذبات والا فیصلہ ہو وہ ہمارے لیے برا ثابت ہو. 2 منٹ کا خود کو ٹائم دے کے ہم کوئی خود کے لیے اچھا فیصلہ کر سکیں. تو یہی محنتیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے اوپر اتنی تکلیفیں سہ کے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو لے کے چلیں جن کو ان کی باتوں کے نہیں پتہ، ہم ان کی اہمیت کو بتائیں. آئی ہوپ آپ صحیح سمجھے ہوں گے یہ سارا لیسن. اللہ حافظ.